السلام علیکم۔ اور ہم نے نشانیاں بھیجنا بند کر دیے، کیونکہ پچھلے لوگوں کو نشانیاں دی گئی تھی، بھیجی تھی، تو ان لوگوں نے انکار کیا پیغمبروں کا، تو ہم نے نشانیاں بند کر، معجزہ ہم نے دینا بند کر دیا۔ اور سمود کو بھی نشانی دی تھی اونٹنی کے طور پہ، تو انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ تو ہم معجزہ نشانی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرائیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی 59 نمبر کی آیت ہے، 59۔ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، قرآن میں، کہ ہم نے معجزہ بند کر دیا۔ پہلے کے پیغمبروں کو دیا گیا تھا، تو ان کی قوم نے معجزہ دینے کے بعد بھی انکار کیا، پیغمبروں کی باتوں کا انکار کیا۔ معجزہ جو اللہ نے بند کر دیا آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کی وجہ ہے کہ قیامت تک دنیا چلنی، اس کی یہ وجہ ہے، بند کر دیا۔ اب صرف اللہ کا حکم قرآن ہے، اس پہ چلو۔ معجزہ دکھا کے ڈرایا جاتا تھا پہلے کی امتیوں کو، تو وہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو پھر عذاب آتا تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ نشانی دیکھنے کے بعد بھی یہ لوگ اللہ کی بات نہیں مان رہے، تو ہلاک کر دیتا تھا اللہ۔ تو اب ہلاک کرنے کا سسٹم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ قیامت تک کوئی دنیا چلنی ہے، ہلاک کر دیں گے تو پھر بچے گا کون؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نشانی بند کر دی کہ بھائی قرآن جو آیا حکم اس کو مانو، بات کو اللہ کی، تو جنت، نہیں مانے تو جہنم۔ معجزات بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے، سمجھا؟ لیکن لوگوں کے ذہن میں الٹا بیٹھا ہے کہ یہ معجزہ، وہ معجزہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بھی معجزہ نہیں ہے، دیا ہی نہیں اللہ، تو دکھائیں گے کہاں سے؟ اللہ فرما رہے نا، ہم نے معجزات، نشانیاں دینا بند کر دیے۔ دیکھو آپ سورہ بنی اسرائیل آئے 59 نمبر 59، سمجھا؟ دیکھو آپ، نشانیاں ہم نے بھیجنا بند کر دیا، اللہ بولے معجزات، سمجھا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، تو ڈالتے تھے تو سانپ بن جاتی تھی، تو وہ لوگوں دکھانے کے لیے کہ دیکھو میں پیغمبر ہوں اللہ کا، اور جو میں باتیں آپ کو دینے والا ہوں، پیش کرنے والا ہوں، سب مانو، کیونکہ میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ جھوٹ بول رہا ہوں۔ دیکھو ثبوت کے طور پہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ لاٹھی جو ہے سانپ بن جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، تو میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ تو موسیٰ کو یہ دیے، عیسیٰ علیہ السلام کو الگ معجزہ دیے، کوڑی کو ٹھیک کر دینا، بیمار کوڑی کو، سمجھا؟ مردوں کو وقتی طور پہ زندہ کر کے بتانا، دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کر کے دکھاتے۔ اللہ کے سب یہ اللہ معجزہ دیتا، اپنا کیریکٹر دیتا ہے پیغمبر کو، تھوڑا تھوڑا، ہر پیغمبر کو الگ ہے، تاکہ لوگوں کو ڈرائے۔ ہم اس لیے دیتے کہ بھائی ڈرو، یہ جو بول رہا ہے سب بات مانو، نہیں تو جہنم میں جائیں گے، اس لیے معجزہ دیتا ہے، یقین دلانے کے لیے عوام، امتیوں کو، ہر پیغمبر یقین دلانے کے لیے، سمجھا؟ اب وہ لوگ نہیں مانتے تھے، تو پھر عذاب اللہ بھیجتا، ان لوگ کو ہلاک کر دیتا تھا، یہ طریقہ تھا پہلے۔ اور اب ہلاک کا سسٹم نہیں ہے، معجزہ ہی نہیں دیے تو ہلاک بھی نہیں کر رہا اللہ بھائی، قیامت تک اب دنیا چلے گی، اب معجزہ دینے کا وہ نہیں۔ وہ لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں، وہ لوگ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں۔ سورہ یونس دیکھیے آپ، 20 نمبر کی آیت 20، اس پیغمبر پہ نشانیاں کیوں نہیں آئی، اس پہ نشانیاں، معجزہ کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں نازل کیا اللہ نے معجزہ؟ سورہ یونس میں بھی بول رہا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، یہ بول رہے ہیں لوگ، بول رہے ہیں جو انکار کرنے والے لوگ رہتے ہیں، جو نبی کی بات نہیں مان رہے، وہ لوگ بول رہے ہیں اس پہ نشانی کیوں نہیں نازل۔ سب پتہ کیا چل رہا ہے کہ اگر معجزات رہتا تو دکھا دیتے اللہ کے نبی، کچھ بھی معجزہ ہوتا تھا، تو پتہ کیا چل رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا، سمجھا؟ آج کے لوگ عالم، مفتی، مدرسہ، کچھ بھی بول رہے ہیں، جو مرضی میں آیا ہے، سمجھا؟ یا قرآن میں جو اس ٹائم نبی کے سامنے کھڑے ہیں مشرک، کافر، انکار کرنے والے، وہ لوگ بول رہے ہیں ان پہ معجزہ کیوں نہیں نازل کیا، کیوں نہیں نشانی اس پہ نازل کی، معجزہ کیوں نہیں نازل کیا؟ وہ لوگ سامنے کھڑے، زندہ ہے، نبی کے سامنے بول رہے، التجا کر رہے، سمجھا؟
وہ لوگ کو نہیں معلوم ہے کہ معجزہ نبی کو ہے کہ نہیں ہے. رہتا تو نبی دکھا دیتے نا, پھر وہ سوال ہی نہیں کرتے. دکھاتے تو پھر وہی بولتے یار یہ تو کھلا دھوکا ہے, ایسا بولتے وہ لوگ. دکھانے کے بعد یہ حرکت کرتے, تو اسی لیے اللہ نے بند کر دیا نشانی. سمجھا؟ دیکھیے آپ سورہ یونس میں بھی وہ لوگ بول رہے اس پر نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. یہی بات اور بھی جگہ ہے, ایسا نہیں ایک ہی جگہ ہے. سورہ عنکبوت بھی دیکھیے آپ, آیت نمبر 50 سورہ عنکبوت میں بھی دیکھیے یہی بات کہ اس پہ نشانیاں کیوں نہیں نازل ہوئی. سمجھا؟ سورہ یونس میں تو بول رہے کہ نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. سورہ عنکبوت میں بھی بول رہے نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی, اس پہ معجزات کیوں نہیں نازل ہوئی. تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا گیا, قرآن سے ثابت. سورہ رعد میں بھی دیکھ لیجیے آپ اور اطمینان ہو جائے گا. وہ لوگ سامنے نبی کو بول رہے ہیں اس پہ نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی پیغمبر. سورہ رعد آیت نمبر 7 بھی دیکھیے 7, اس پہ نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی. نشانی کا وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اللہ پہلے ہی بول دیا سورہ بنی اسرائیل میں, ہم نے نشانیاں معجزات بند کر دیے کیونکہ پچھلے قوموں کو دیا تھا. سورہ بنی اسرائیل دیکھیے آیت نمبر 59 کہ پچھلے پیغمبروں کو دیا تھا پھر بھی قوم نے نہیں مانا, یہ ہوا تو ہم نے اب بند کر دی, نہیں دی. یہ سب باتیں آپ سوچئے, عقل اور آپ لوگ کے ذہن کے خلاف جا رہی ہے, اس لیے کہ آپ کے پہلے ڈپلیکیٹ بناوٹی ملاوٹی سب جھوٹ باتیں پہلے ذہن میں بھر دی گئی ہے کتابوں کے ذریعے. دوسری کتاب ہے قرآن کے علاوہ جتنی کتاب اس میں سب ملاوٹ ہے, اسی میں سے دلیل پروف دیتے دیکھو یہ کتاب, دیکھو یہ حدیث, دیکھو یہ کتاب, ایسا ہے. سمجھا؟ سب کتاب میں ملاوٹ ہے, وہی ملاوٹ دکھا کے آپ لوگ کا ذہن ایک دم الٹ کر دیا. اب میں قرآن کی بات بول رہا ہوں, قرآن کی بات آج معلوم پڑ رہی ہے آپ کو, تو اتنے سالوں میں تو پتہ ہی نہیں, بتاتے نہیں نا کوئی, کیونکہ جھوٹ بات بیان کر دی. اب سچ کہاں بتائیں گے, تو پکڑے گی نا عوام. کہہ رہے تم تو بول رہے تھے ایسا اور اب تو قرآن دکھا رہے, تو اب وہ دکھاتے ہی نہیں, پہلے سے جھوٹ عوام میں پھیلا دیے, تقریر کر دیے. اب ان کو معلوم بھی پڑ رہا ہے ارے یہ تو قرآن میں ایسا ہے, کوئی بتا رہا ہے, تو اب وہ بولیں گے. عوام میں پہلے ہی الٹ جھوٹ پیش کر چکے. سمجھے آپ؟ محبت میں ارے پہلے کے پیغمبروں کو معجزہ دیا تو کیا نبی کو نہیں دے گا؟ ارے اللہ کی مرضی, کسی کو دے کسی کو نہیں دے, کسی کو ایک معجزہ, کسی کو 2 معجزہ, کسی کو 4 معجزہ. سلیمان علیہ السلام کو تو معجزہ ہی معجزہ دیا, عیسیٰ علیہ السلام کو بھی 4 معجزہ دیے. سمجھے آپ؟ پرندوں کو زندہ بھی کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. سلیمان علیہ السلام جن تابع کر دیا تھا ان کے. چونٹیوں کی زبان بھی سنتے تھے. چونٹی جو ہے نا چلتی زمین میں باریک باریک چونٹی, وہ کیا بات کر رہے, وہ بھی معجزہ دیا تھا اللہ نے کہ جانوروں کی بولی کا معجزہ. جانور کیا بات کر رہے, سلیمان سن رہے. جب ان کا لشکر جا رہا تھا گھوڑے پہ, سورہ نمل میں دیکھیے آپ, جب ان کا لشکر جا رہا تھا گھوڑے پہ تو چونٹیوں نے بولے اے چونٹیوں, ایک دوسرے کو, چونٹی بات کر رہی ہے, اپنے اپنے بل میں گھس جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں رون نہیں ڈالے. اب لوگ کو چونٹیوں کو رون نہیں, بھائی گھوڑے جب آئیں گے وہاں سے گزریں گے تو چونٹی لوگ پیر میں دب جائیں گے نا گھوڑے کے, تو چونٹی لوگ بات کر رہے. تو سلیمان علیہ السلام سنے ان کی بات اور مسکرائے. سمجھ آ معجزہ الگ الگ پیغمبر کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کی مرضی, جس کو چاہے دے جس کو چاہے نہیں. سب پیغمبروں کو کچھ نہ کچھ دیا الگ الگ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں. سمجھے آپ؟ اور وہ ایک معجزہ بولتے وہ باہر سے بھائی آیت دکھا کے ملاوٹ کرتے. چاند پھٹ گیا, سورہ قمر کی پہلی آیت, چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب ہے, اللہ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے, سورہ قمر دیکھیے آپ, چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب ہے. بس چاند اللہ نے پھاڑا, 2 ٹکڑے کر کے دکھایا. اللہ نے بولا چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب ہے, بول رہا ہے. تو بولے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کی, ایسا جوڑ دیتے. ہے ہی نہیں اس میں, نہ انگلی لفظ ہے, قرآن کھول کے دیکھ لو آپ, نہ انگلی لفظ ہے, نہ انگلی سے کر کے دکھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ سب بات کچھ بھی نہیں, خالی لکھا ہے چاند پھٹ گیا اور قیامت قریب. وہ اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ ہی کرتا ہے, تب اللہ کا پاور ہے. دیا ہی نہیں نبی کو, بولا نا نبی کو ہم نے معجزات بند کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معجزہ نہیں دیا گیا, کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. ہاں بلکہ اور ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے آپ سنیے, سورہ انعام 35 آیت نمبر 35 سورہ انعام میں,
اگر ان لوگ کی روح باتیں آپ کو شاک گزرتی ہے، یہ لوگ جو بول رہے ہیں نا نشانی دکھاؤ، کیوں معجزہ نہیں دکھا رہے، کوئی معجزہ لاؤ، لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے، التجا کر رہے تھے کہ دکھاؤ نشانی، اگر تم پیغمبر ہو سکتے تو کوئی نشانی دکھاؤ. تو اللہ سورہ انعام آیت 35 میں فرما رہے اگر ان کی باتیں تمہیں شاک گزرتی ہے، یعنی ارے کوئی معجزہ رہتا تو دکھا دیتا، ارے ان کی باتیں، اللہ میرے کو بھی کوئی معجزہ دیتا تو میں دکھا دیتا، ہے نا. جب یہ سب سوچ رہے وہاں وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے کیوں نہیں نشانی نازل ہوئی، تو اللہ فرما رہے اگر ان کی باتیں تمہیں ناگوار لگ رہی، وہ شاک گزر رہی تم کو دل میں، تو تم میں طاقت ہے تو زمین میں سرنگ لگا کے کھود لو اور آسمان تک سیڑھی لگا لو اور لے آؤ نشانی. کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی سوچ رہے تھے کہ کچھ معجزہ دیتا اللہ تو میں دکھاتا ان کو، دیا ہی نہیں ہے. اسی لیے بول رہے اگر ان کی باتیں تم کو شاک گزر رہی ہے نا، اچھی نہیں لگ رہی ہے، نشانی مانگ رہے کچھ دکھاؤ معجزہ، تو اللہ فرما رہے تم میں اگر دم ہے، طاقت ہے، تم میں طاقت ہے اے نبی، تو زمین میں سرنگ لگاؤ یا آسمان تک سیڑھی لگا لو. یہ سب باتیں بول کے بول رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لے آؤ نشانی. سمجھا؟ اور اللہ آگے بول رہے یہی سورہ کیا نام میں، اگر اللہ چاہتا تو ہدایت ان کو دے دیتا، نشانی کے بغیر بھی اللہ ہدایت دے سکتا ہے. تو تم نادانوں میں سے مت بنو، اللہ بول رہا ہے کہ تم نادانوں میں سے مت بنو، جو میں نے سسٹم رکھا ہوں، میری مرضی جو میں کر رہا ہوں، آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو یہ بات، یہ سب باتیں قرآن کی آپ لوگ کے خلاف جائے گی، کیونکہ پہلے سب ڈپلیکیٹ دماغ میں ملاوٹ جھوٹ بھر گیا دماغ. اب سچ کہاں سے آپ کے اندر گھسے گا؟ پوری میموری تو فل ہو گئی، دماغ پورا فل ہے، اب اس میں ٹکرا رہی ہے سچ بات، ہضم نہیں ہو رہی. یہ سب سچ بات پہلے ڈیلیٹ کرو، یہ سب جو بھرا ہے نا، جیسے موبائل فل ہوتا تو کچھ نہیں گھستا نا اس میں، ویسے دماغ میں نا سب گھس گیا، جھوٹ، بناوٹی بات. سمجھا؟ تو اب پیور بات کہاں سے گھسے گی؟ جب فل ہے دماغ پورا بھرا ہوا ہے، الٹ پلٹ جھوٹ سب، تو اب سچ نہیں گھس رہا ہے کیونکہ سب فل ہے. جب اس کو سب ریجیکٹ کریں گے، ہٹائیں گے، سچ گھسائیں گے پیور. پہلے قرآن کو دماغ میں گھساؤ، فل ہو جائے گا قرآن سے، دماغ کے جھوٹ میں گھسے گا. آپ لوگ کے ساتھ تو الٹا آپ لوگ کا ہو گیا معاملہ. عالم مفتی مدرسہ قرآن پڑھے نہیں، اس لیے ہوا، آپ کی غلطی، ان پہ بھروسہ. تو جھوٹ سب بھر گیا، اب سچ بات ہضم بھی نہیں ہو رہی، ٹکرا رہی ہے، خلاف جا رہی ہے، جو دماغ میں بھرا اس کے خلاف جا رہی ہے نا. تو اب کیا کیا جائے؟ تو اب ایک ہی راستہ ہے، سب جھوٹ کو نکال دو، سب کو ڈیلیٹ مارو، سب خالی کر دو دماغ کو جھوٹ. آپ پیور بھرو قرآن، عالم جو سے سورہ ناس قرآن میں بھرو، پورا ترجمہ بھرو دماغ میں. اللہ کی باتیں جو میں بول رہا ہوں آئے تھے یہ سب قرآن کی، آپ کھول کے دماغ میں بھرو. جب آپ بھریں گے پیور، بھر جائے گا پورا قرآن دماغ میں، قرآن کی باتیں بھر جائے گی، تو ڈپلیکیٹ جھوٹ بات، حدیث، تفسیر، تقریر کوئی گھسے گی نہیں، ٹکرا کے ریٹرن ہو جائے گی. سمجھا؟ یہ سب باتیں آپ غور کریے، قرآن ترجمے سے پڑھیے اور پچھلی باتوں کو ریجیکٹ کرتے جائیے اور پیور لیتے جائیے. سمجھے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.